بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ تو تھا میزان الصرف کا مقدمہ۔ اب اصل کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر اچھے کام کو شروع کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے مصنف نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ پھر اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام اور آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر، کیونکہ یہ سب بھی ہمارے محسن ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں یہ نعمتیں ایمان والی، ہدایت والی، قرآن والی سب نصیب ہوئیں اور ہم تک پہنچیں۔ پھر آگے آل پاک اور اصحاب پاک کے وسیلے سے انہوں نے سرکار سے سیکھا اور آگے سکھایا۔ مصنف فرماتے ہیں دعا دینے کے بعد کہ اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں نیک بخت بنائے۔ یہ دعا ہے ہر اس طالب علم کو جو یہ کتاب پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو افعال متصرفہ ہیں ان کی ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ متصرفہ تصرف سے بنا ہے، تصرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا یا پھرنا، تصرف یا تصرف تصرفاً، تو مراد ان سے وہ فعل ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں، جن فعلوں سے ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ بنائے جاتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مستقبل اور حال۔ یہ 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی قسمیں ہوں گی وہ انہی پر متفرع ہوں گی۔ متفرع کا معنی انہی سے نکلنے والی، فرع شاخ کو کہتے ہیں نا، وہ انہی کی شاخیں ہوں گی۔ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھے اور اس کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ یہ آپ قانونچہ میں بھی پڑھ چکے اور نحو میر میں بھی پڑھا ہے نا کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے۔ قلت حروفہ او کثرت، چاہے اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ مبنی ہوتی ہیں۔ مثلا ضربہ ہے، اس کے 3 حروف ہیں، اکرمہ ہے، اس کے 4 ہیں، استخرجہ ہے تو اس کے 6 ہیں، لیکن ہے یہ مبنی، ماضی مبنی ہوتی ہے۔ فتح پر، چونکہ فتح پر مبنی ہوتی ہے تو بعض صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح اس کا ختم ہو جاتا ہے، ضربتو، ضربتا، ضربتی، تو اس میں آخر میں ضمہ آ گیا، کسرہ آ گیا، تو وہ کہتے ہیں مگر بعارض، یعنی جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل میں سے کوئی مل جائے تو پھر وہ مبنی برفتحہ نہیں ہوتی۔ مبنی تو ہوتی ہے، مبنی برفتح نہیں ہوگی۔ مثلا ضربو، قتلوا وغیرہ۔ ضربتا میں لام کلمہ ساکن کر دیا گیا ہے، ضربو میں لام کلمے پر ضمہ آ گیا ہے، تو وہ مبنی برفتح تو نہ رہا نا پھر، لیکن مبنی ہے۔ اس کی اب مثالیں دیتے ہیں کہ فعل، فاعل، فاعول، یہ 3 مثالیں دی ہیں ثلاثی کی، یہ بتانے کے لیے آپ کو کہ عین کلمہ ماضی میں مفتوح، مکسور اور مضموم تینوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ فعلل رباعی کی مثال دی ہے، یہ تو وزن بتائے ہیں، اب ان وزنوں کے آگے موزون جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ فعل جیسے ضرب، فاعل جیسے سمع، فاعول جیسے کرم، اور فعلل جیسے بعثر۔ یہ بتا دیا کہ فعل جو ہے وہ ثلاثی بھی ہوتا ہے اور رباعی بھی ہوتا ہے۔ مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جو آئندہ زمانے سے تعلق رکھے، اس کا آخر جو ہے وہ عام طور پر مرفوع ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی اس پہ عامل داخل نہ ہو، جزم دینے والا، نصب دینے والا کوئی نہ داخل ہو، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، 5 ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔
اگر جزم دینے والا اور نصب دینے والا کوئی نہ ہو تو پھر وہ مرفوع ہوتا ہے، ہاں اگر نواسب و جوازم آ جائیں تو پھر وہ ان کی وجہ سے یا منصوب ہو جائے گا یا مجزوم ہو جائے گا۔ تو ماضی کی طرح مضارع کی بھی چار چار وزن بتا رہے ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو اور یفعللو، اور آگے مثالیں بھی دے دیں، یضربو، یسمعو، یکرمو، یبعثرو۔ یہاں بھی یہ بتانا مقصود ہے، اتنی ساری مثالیں جب ایک سے زیادہ مثال مصنف کوئی بھی دیتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ ماضی کی طرح مضارع میں بھی عین کلمہ جو ہے نا وہ مفتوح، مکسور، مضموم ہو سکتا ہے، اور مضارع بھی جس طرح ثلاثی ہو سکتا ہے اسی طرح رباعی بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا آ گیا حال۔ حال اس فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اور حال اور مستقبل کا زمانہ ایک ہی ہے، یعنی یہی مضارع ہے جو حال کے لیے بھی آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے مختلف فعل، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن ظاہر ہے کہ فعل کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے۔ جب آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے تو اب اگر آپ نے فاعل کو بھی ساتھ بیان کرنا ہے تو پھر فاعل کئی طرح کا ہو سکتا ہے، ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بات کرنے والے نے خود کوئی کام کیا ہے یا سامنے والے کو وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کوئی کام کیا، یا کسی تیسرے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے کام کیا، مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی۔ تو اس لیے ان سب فعلوں کے میں سے ہر کے 14 صیغے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ماضی ہو، فعل مضارع ہو، حال پر دلالت کرے، مستقبل پر دلالت کرے، اس کے 14 کلمات ان کے لفظوں میں، چہاردہ کلمہ یہ کہہ رہے ہیں، کلمہ کہہ لو، صیغہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے، 14 صیغے بن جائیں گے۔ وہ کس طرح کہ 3 تو ہوں گے مذکر غائب کے، وہ کیسے کہ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے مذکر، دو بھی، دو سے زیادہ بھی، تو واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، 3 یہ ہو گئے۔ اسی طرح 3 مؤنث غائب کے بھی ہوں گے کہ وہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے کام کرنے والی، دو بھی، زیادہ بھی، تو 6 یہ ہو گئے۔ 3 مذکر حاضر کے اور 3 ہی مؤنث حاضر کے، اس طرح یہ 12 ہو گئے، اور 2 وہ ہیں جن کے ذریعے متکلم کی ذات کو بیان کیا جاتا ہے، مر حکایت نفس متکلم، حکایت کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، جس کے ذریعے وہ اپنی ذات کو تعبیر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو وہ 2 کیوں ہیں؟ باقی جگہوں پہ تو 6 ہیں، غائب کے لیے بھی 6، حاضر کے لیے بھی 6، تو یہاں 2 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے جو پہلا ہے وہ واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، دونوں کو بیان کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث متکلم، چاروں کے لیے برابر ہے۔ تو اس طرح یہ صیغے 2 ہیں اور کام 6 کا کرتے ہیں، تو اس طریقے پر یہ 14 صیغے بن جاتے ہیں، ہر فعل کے، ماضی کے بھی 14، حال کے بھی 14، مستقبل کے بھی 14۔ اب جتنے یہ فعل ہم نے پڑھے ہیں ان کی فاعل کا ذکر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے 2 قسمیں۔ پہلے قسمیں ایک آئی ہیں نا ثلاثی اور رباعی، وہ ہیں اصلی حروف کے لحاظ سے، جیسا کہ آپ صرف بہائی میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے ہم جو اب پڑھیں گے یہ ہے فاعل کا ذکر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے 2 قسمیں بن جاتی ہیں، معروف اور مجہول، کہ اگر فاعل کا ذکر کیا گیا ہے تو معروف ہوگا، فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا وہاں تو وہ فعل مجہول کہلائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور بھی ان کی تقسیم بن جاتی ہے، وہ ہے مثبت اور منفی، کہ کام کا ہونا بیان ہوا ہے یا کام کا نہ ہونا بیان ہوا ہے۔ کام کا ہونا بیان ہوا ہے تو وہ فعل مثبت کہلائے گا، ضربا، اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، اور نہ ہونا بیان کیا گیا ہے تو ما ضربا یا لا یضرب، تو یہ نفی ہو جائے گا، یا مثبت اور منفی بھی انہیں کہہ دیتے ہیں۔ آگے انہوں نے وہ ماضی کی جو ہے نا پورے 14 کے 14 صیغے لکھے ہیں الگ الگ، مذکر غائب کے 3، مؤنث غائب کے 3، مذکر حاضر کے 3، مؤنث حاضر کے 3 اور متکلم کے 2، اور نیچے ان کا ترجمہ بھی انہوں نے اردو میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے مختلف مادوں سے اس کو صیغے بھی بنانے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں جی کہ یہ جو ہم نے اوپر گردان لکھی ہے یہ ہے فعل ماضی مثبت معروف کی،
یعنی فعل ماضی ہو بھی مثبت اور معروف ہو، یعنی فاعل کی طرف فعل کی فاعل کی طرف نسبت کی جائے، فاعل مذکور ہو۔ اگر ہم اس سے مجہول بنانا چاہیں، گویا یہ آپ کو ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ فعل کے فا کلمے کو ضمہ دے دو اور عین کلمے کو کسرہ دے دو، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو تو وہ ماضی مجہول بن جائے گی۔ مثلا ضربہ ہے تو فا کلمہ ہے ضاد، اس کو ضمہ دیا، عین کلمہ را ہے اس کو کسرہ دیا، لام کلمہ با ہے اسے اپنی حالت پر چھوڑا، ضریبہ ہو گیا۔ اسی طرح پوری گردان میں یہ 3 کام کرنے ہیں، فا کلمے کو ضمہ، عین کلمے کو کسرہ، لام کلمے کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا۔ یہ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے۔ آگے انہوں نے پھر ماضی مجہول مثبت جو ہے نا اس کی پوری گردان لکھ دی ہے، اسی طرح 14 صیغے بھی لکھ دیے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو فعل ماضی مثبت سے منفی بنانے کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں اگلی فصل میں۔ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی گردان تو تھی ماضی مجہول مثبت کی، اگر آپ نے مثبت کی بجائے منفی بنانا ہے تو کیا کریں؟ صرف آپ شروع میں ما نافیہ لے آئیں گے، تو وہ لفظوں میں تو کوئی عمل نہیں کرے گا کیونکہ ماضی ہوتی مبنی ہے، البتہ وہ معنی میں عمل کرے گا کہ معنی مثبت کو معنی منفی بنا دے گا۔ معروف پر آیا تو معروف کو منفی کر دے گا، مجہول پر آئے گا تو مجہول کو منفی کر دے گا۔ آگے فوائد نافعہ میں مصنف آپ کو ماضی کی مختلف قسمیں بتاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا نا شروع میں کہ بڑی قسمیں 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل، ان سے پھر آگے فرعیں نکلیں گی، تو وہ جو فرعیں نکلیں گی وہ کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں ماضی سے جو نکلیں گی وہ یہ ہیں، ایک ہے ماضی مطلق، ایک ہوتی ہے ماضی قریب، ایک ہوتی ہے ماضی بعید، اور ایک ہوتی ہے ماضی استمراری۔ ان کی تعریفیں آپ نے جو فارسی میں پڑھی ہیں بالکل وہی ہیں۔ ماضی مطلق وہ ہوتی ہے جس میں صرف گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہو، دور نزدیک کا کوئی ذکر نہ ہو۔ نزدیک کا ذکر ہو تو قریب بن گئی، دور کا ذکر ہو تو بعید ہو گئی، کام کے جاری رہنے کا ذکر ہو ماضی میں تو استمراری ہو گئی، اور اگر شک پایا گیا تو شکیہ یا احتمالی ہو گئی۔ ان کو بنانے کے طریقے بھی بالکل آسان ہیں، اور وہ بھی یہ فوائد نافعہ کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں کہ ماضی پر یہ قد، سین، قد اور کانا وغیرہ یہ نہ آئیں تو وہ ہوتی ہے ماضی مطلق۔ مثلا ضربہ جو ہے یہ ماضی مطلق ہے، اس میں قریب بعید کا کوئی ذکر نہیں، بس صرف اتنا ہوگا کہ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مارا ہے۔ قد آ جائے ماضی مطلق پر تو یہ اس کو ماضی قریب بنا دے گا۔ قد ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا ہے، یعنی ابھی ابھی یہ کام ہوا ہے۔ اگر کانا داخل کر دو ماضی کے اوپر تو وہ اس کو ماضی بعید بنا دے گا۔ یہ فرق اب سمجھنا ہے، کانا ماضی پر آئے تو وہ ماضی کو ماضی بعید بنائے گا، اور کانا مضارع پر آئے تو وہ اس کو ماضی استمراری بنا دے گا۔ مثلا کانا ضربہ کا ترجمہ ہے اس نے مارا تھا، اور کانا یضرب کا معنی ہے کہ وہ مارتا تھا، وہ مارتا تھا جب وہ مار رہا تھا۔ اور اس میں خاص بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ قد میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، قد ضربا، قد ضربا، قد ضربو، لیکن کانا جب لگے گا تو جیسے جیسے آگے ماضی یا مضارع کا صیغہ تبدیل ہوگا تو اس کا صیغہ بھی تبدیل ہوگا، کیونکہ کانا کی بھی تو پوری گردان ہے نا، کانا خود بھی ماضی ہے، کانا کانا، کانو کانت، کانتا کن، کنت کنتما، کنتم کنتی کنتما، کنتن کنتو کننا۔ تو جس طرح آگے والا صیغہ تبدیل ہوگا نا، یہ بھی پیچھے والا بھی ساتھ تبدیل ہوگا۔ اس طرح یہ ماضی قریب، بعید، استمراری تینوں کے بنانے کے طریقے آ گئے۔ ماضی مطلق پر لفظ لعل ما آ جائے تو یہ ماضی احتمالی بن جاتی ہے، لعل ما ضربا، اس نے شاید کہ اس نے مارا ہوگا، اور تمنائی بنانی ہو تو لیتا ما لگا دو، کاش کہ وہ مارتا۔ تو ان سب سے بھی 14 صیغے بن جاتے ہیں جیسا کہ پہلے آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک فعل ماضی کی بحث یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ ماضی کی مختلف اقسام کو بنانے کا تفصیلی طریقہ انہوں نے بما مثالوں کے یہ سمجھا دیا ہے۔